ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللواظبين على هذا العمل ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله ينور القلوب ويسر العيوب ويفرج الكروب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويرطب بما جرت به المقادير ويهون علينا كل عسير. ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرد الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جامعة لكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجاع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح القلب واعفو وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الفاعل.
في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والتراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والتراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان وتراجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان وتراجي أنت يا ديرة العادة يا ويل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم الإحسان والحسد يا رسول الله يا رفيع شان وتراجي
نحن بالقوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبآيات القرآن يهدون فدين فينا خرادي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج تعرف البضع تعرفنا والصفا والبيت يعلمنا ولنا المعنى وخشومنا فلمن هداكم وكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ولنا خير الآباء أبوه وعلي المرتضى حسبه وإلى سبطان إذا كسبوا نسبا ما فيه من فخذي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا مغير الجود والكرم كالإمام بعده خلف منه سادة بذا عرف وبهذا الواسب قد أصبوا بالقديم الدار والزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يا جيرة العالمين يا مغير الجود والكرم مثل زين العابدين علي وبه الباقي بخير والي والإمام صادق الحافل وعلي قول يا كيري يا رسول الله سلام
واهدنا الحسنى بحرماته وبنا في طريقاته ومعافاته من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عقبة يديرة العالم يوم إلى الجود والكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان
بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذاك وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا طهره الله حمه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله وعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حكاك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا باب الحمام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم الشهب بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا. أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا. لمن في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتبعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنا عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافى فملا النور النواحي عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ركزت أجسام شرك وبنا الشرك تصدق ودنا وقت الهداية وحمى الكفر تزعزع. مرحب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا أهلا
ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يرى الله لنا بالمصطفى جمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك به فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك يا رب أغثنا بعياط يهما واختم العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجع صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد الطرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاث ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان صلى الله عليه ودعا ثلاثا في خفاء فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا صلى الله عليه كسر الأذى وهو
الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا صلى الله عليه. وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان صلى الله عليه. ملك الجبال أتى فقال طبقها فقال لا بل أرتجي العقبانا صلى الله عليه. أسريا به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا صلى الله عليه. عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا صلى الله عليه. والإذن بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا صلى الله عليه. فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا صلى الله عليه. لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحبون البصر إمعانا صلى الله عليه. قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا صلى الله عليه. وقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان صلى الله عليه. كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجذع حن محبة وحنانا صلى الله عليه. وجاء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا صلى الله عليه. والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا صلى الله عليه. ولقد رزى 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا صلى الله عليه. أكرم به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بهم إحسانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا فاطمة. السلام عليك يا جد الحسن. السلام عليك يا جد الحسين. السلام عليك يا جد زينب. السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن. السلام عليك يا أم الحسين. السلام عليك يا أم زينب. السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أم رسول الله. السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسين. السلام عليك يا أبا زينب. السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط حمدا لمن توحد وتفرد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة تدخلنا في سورة من تعبد لله وسجد.
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد لله استند وصلاة وسلاما على سيدنا محمد النبي الداعي لجميع أمته من الخواص والعوام وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل العقائد الصحيحة إلى يوم القيامة ما تعلم علم التوحيد وحفظت عقيدة العوام. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan waktu yang lapang hingga dapat kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini guna untuk mengisi waktu kita dalam mengadakan pembacaan maulid. Tadi kita bacakan maulid Al-Dhiyaul Lami'. Kemudian kita teruskan dengan pelajaran agama ilmu tauhid. Kita akan meneruskan tentang sifat yang jaiz bagi Allah. Arti jaiz boleh-boleh saja. Bisa dilakukan, bisa juga ditinggalkan. Kalau bahasa baharinya harus. Kalau bahasa ini harus itu lagi sama lam bahari. Bahasa ini bila harus itu wajib artinya. Kalau bahari bila harus tuh tasarahai gitu gak ada. Nah jadi kita kalau kita menggunakan bahasa Arab Melayu bingung kayaknya. Mendengar harus tuh bingung kita. Nah itulah ada kawairi kan bahasa kayak itulah. Nah jadi kalau kita bisa membaca kitab tauhid Melayu berjumpa dengan kata-kata sesuatu yang harus bagi Allah pasti ikan bingung dengan kata-kata harus ikan asing karena ikan mahir bila harus tuh adalah sesuatu yang wajib. Maka kita harus memperhatikan, kita harus memperhatikan, wajib kita memperhatikan. Nah makanya bahasa kita sudah jadi kayak itu kan bila harus itu wajib. Kemudian pengarang syair Aqidatul Awam ini berkata, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tiap-tiap mukallaf itu arti mukallaf orang itu sudah Islam, balik dan berakal. Islam, balik dan berakal. Di sini ada nama mukallaf, ada nama belum mukallaf ya kah? Islamlah, Islam mai, bakallah, bakalai, baliklah, belum kayak kan balik itu jadi tuhulunnya nah. Berarti belum mukallaf. Jadi buahnya ini kada apa kada kita kan kada apa buahnya nah. Karena belum mukallaf. Tapi apa buahnya salah belajar. Oh bagus lagi supaya siap pakai karena sudah balik langsung otomatis ikam kadigi berusaha. Karena ilmunya sudah ada dalam pikiranmu. Nah, amun sudah balik nih belum jadi kayak ini pendapat, belumnya kayak ini itikat berusaha terus. Maka malam ini bila kita paham, ngerti tentang ini, nang balik-balik, nah, aslinya ada ngerti loh, ngerti malam ini tentang masalah ini, maka hilang dosanya, gugur dosanya kan, karena inya meyakini. Napa nang wajib dikatakan, arti itikat itu kan hati kita ini, nah, yakin sudah, kada kawa digugat lagi, bahasa kasarnya jadi cancang-cancang orang, tetap itu jawabannya. Nah itu tak. Itu artinya mengiktikatkan itu. Nah, apa nang diiktikatkan nang di bundal atau di kabet atau di jeret atau dapat dikuti dengan benar-benar di hati. Ada lepas lagi napa digenggam di hati napa. Bahwa yang jaiz atau yang boleh pada hak Allah Ta'ala adalah melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Wah ini kata-kata mungkin itu berubah jadi mungkin sama aja lah. Kalau beda nyebut mungkin, kalau beda nyebut mungkin. Arti mungkin itu bisa terjadi, bisa kada. Nah maka segala yang mungkin itu bagi Allah tasarah Allah Ta'ala hendak menggawi, menjadikan atau kada, hendak menimbulkan atau kada menimbulkan. Itu bagi Allah adalah mungkin. Nah, pagarang mungkin tak, yaitu segala perkara mungkin yang saling berbetulan. Nanti mungkin itu bisa terjadi, bisa kada. Lalunya berbetulan, berlawanan pada ada sebagai lawan tiada. Bila ada berarti hilang tiada, bila tiada hilang ada.
pada segala sifat. Misalkan sifat itu antara senang dengan sedih. Bila ada senang, hilang sedih. Bila ada sedih, hilang senang. Itu kan tuh sifat katanya, contohnya lah. Atau masa. Bila ada wahine, berarti hilang sudah nang semalam, hilang ada senang nang sudah. Bila ada sekarang, hilang nang sudah. Dan sekarang bukan akan datang. Yang kemarin bukan hari sekarang, yang besok bukan yang sekarang. Jadi masa itu 3 macam, itu berlawan-lawanan. Bila satu terjadi, yang lain tiada. Itu adalah perkara jaiz bagi Allah. Tempat bisa di atas, bisa di bawah, bisa di muka, bisa di belakang, bisa di kanan, bisa di kiri, dan bisa di tengah. Itu namanya tempat. Nah, tempat itu bagi kita terserah Allah kan, mandak di mana kan posisi kita itu sifat nang jaiz bagi kita, itu perkara mungkin bagi kita, dan Allah terserah Allah meletakkan di mana kan untuk tempat, arah begitu juga, dan ukuran. Ini semuanya adalah perkara yang jaiz. Jadi kadang Allah dikanai ini, Allah dikanai ini dimau kan, dimau dikanai ini Allah Taala masa ya Pak Allah berapa ada umur Allah Taala, dimau salah kita pertanyaannya. Allah Ta'ala itu tidak ada masa, karena masa itu ciptaan Allah. Kadang Allah bobot dia masa. Ada kita ini kan makhluk, maka kita berada dalam masa. Kadang kalau lepas kita dari masa dan tempat. Bila makhluk ini kadang kalau lepas pada masa dan tempat. Pak lahir, ya kalau tanggal lahirnya, dan Pak wafatnya, ada juga kan. Kita akan lepas daripada masa dan tempat. Allah tidak bermasa, tidak bertempat. Bila madhakan Tuhan bermasa atau madhakan Tuhan bertempat, berarti menyamakan Tuhan lawan makhluk. Makanya ternyata ada Quran menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sama sekali Allah itu sama dengan apapun saja dari makhluk ini. Dan arah Tuhan kada arah atas bawah, muka belakang, pergi kanan kiri atau tengah, Allah kada arah. Wajib ada, pasti ada, tapi masalahnya jangan mencari-cari, karena macam-macam bahasanya. Napa juga Tuhan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Berarti Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ada nang ke atas, ada ke bawah, ada nang ke tengah, ada nang ke hulu, nang ke hilir. Maka banyak kita nih oleh nang dipandiri Tuhan ini makhluk seberataan. Mungkin itu Tuhan ada di mana-mana lah. Nah, camuh juga. Ada muka itu kan, apalagi pahamannya. Artinya Allah tuh selalu mengawasi ikam di mana ikam berada. Wahai manusia seberataan, wahai makhluk seberataan, manusia kajin enggak? Nah, kada lepas daripada pengawasan Allah. Allahnya kada bertempat, tapi semua makhluknya dipantau Allah dengan teliti, tidak lepas daripada pantauan Allah. Kayak Pak, bisa mikir kayak banyak, penting kita percaya selesai. Itu kan sebagai makhluk kita jangan banyak kepo loh kan. Ada saatnya kita jangan kepo terus timbul tak salah jadinya kan. Nah itu kan tidak terlalu kepo terus kan salah ini. Ada saatnya kita jangan kepo. Apa kisahnya tadi? Jadi napa? Itu kan segala sesuatu nang jaiz itu segala yang mungkin itu bagi Allah boleh saja Allah lakukan, boleh saja Allah tinggalkan. Tidak ada sesuatu nang wajib nang pasti bagi Allah pada segala yang mungkin. Seperti Allah menjadikan mengadakan hujan sekarang ini. Hujan ada hujan mungkin di mana kan di belahan bumi ini sekarang ini hujan di kita ini kan ada hujan. Nah hujan gak ada kah? Itu bagi Allah boleh saja, karena hujan itu adalah perkara yang mungkin. Atau sekarang ini berubah jadi siang, tiba-tiba jadi siang, boleh. Jadi bagi Allah melakukan itu, boleh saja bagi Allah. Karena siang dan malam adalah perkara yang mungkin. Pertanyaan, bedakan deh, evaluasi nah. Paham nggak dah? Betakun lah, yuk, yoga. Apa hukumnya Allah memasukkan orang beriman yang taat, yang pak ibadat, yang ada pernah maksiat ke dalam surga? A. Wajib. B. Boleh saja. C. Mustahil. D. Semuanya salah.
Apa jawabannya? Apa hukumnya Allah memasukkan orang yang beriman yang taat ibadat ke dalam surga? A. Wajib atau pasti. B. Boleh-boleh saja. C. Mustahil. D. Semuanya salah. A. B. C. D. Nah, penonton kada jamaah kada kumpa nah. A. B. C. D. Kalau A wajib atau pasti, kalau B boleh-boleh saja, kalau C mustahil, kalau D apa tadi? Semuanya salah. Mana yang pilihanmu? Jadi ada dua lah, ada bubuhan junior A pilihannya lah. Nah, buat senior B. Soal kedua, nanti nilainya lah 50-50 aja lah. 100 2 50 100 jadinya. Soal kedua, apa hukumnya Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka? A. Wajib pasti. B. Boleh-boleh saja. C. Mustahil. D. Semuanya salah. Pulang ya. Junior A. Senior bang. Junior A. B bang. A juga. Nah, guyang sudah guyang nah. Tadi bukan senior B aja. Bah. A juga. Nah, dia senior 4 junior nah. Nah, terpengaruh dah. Ayo, ada kan nang B? Senior nang B ada kan jawab? Apa hukumnya Allah Ta'ala memasukkan orang kafir ke dalam neraka? A. Wajib atau pasti. B. Boleh-boleh saja. C. Apa tadi? Apa mustahil? D. Semuanya salah. Apa A, B, C, D? A. Ya. Saat tetaplah junior ahlul istiqomah juga lah. Nah, pas tambahin soalnya lah, tambahin soalnya pelan. Soal ketiga. Apa hukumnya Allah memasukkan orang yang beriman, yang taat, yang kada bisa maksiat ke dalam neraka? Orang beriman apa? Belum ya pilihannya. Apa hukumnya Allah memasukkan orang beriman dan taat ibadat ke dalam neraka? Ada enggak? A. Wajib. Belum. A. Wajib. B. Apa tadi? Boleh-boleh saja. C. Mustahil. D. Semuanya salah. C. Pulang. Ya. C. Betul lah. Nah, berubah sudah nah. Tadi istiqamah lagi nah. Tadi A. C. Pulang. Nah. Takaci, mereka ada istiqamah jawabannya mana? Berubah takaci, pulang nyebelah. Senior apa senior? B kah? Jadi antara B dan C aja. Atau ada 4 C kah? Senior 4 C ada kah? Para gukan jawabannya nih. Bukan junior ini para gukan. Ini kan murid baru mana? Jadi kan jangan coba-coba mengikuti murid baru. Halo kok. Pasal 25 nilainya nih. Nah, soal terakhir yang keempat. Nah, apa hukumnya Allah memasukkan orang kafir ke dalam surga? A. Pasti, wajib pasti. B. Boleh-boleh saja. C. Mustahil. D. Semuanya salah. Tetap B lah. Junior. Boleh-boleh saja. Berarti berubah pulang lah. Tadi pertama apa? A. Ini C. Ini pulang. B lah. B. Boleh-boleh saja kah? Orang kafir masuk ke dalam neraka. Apa hukumnya bagi Allah Ta'ala? Salah. Orang kafir masuk surga tadi. Ya, orang kafir masuk surga itu nah, berarti C pulang lah. Nah, berarti pilihan ikam tadi nomor 1 A, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 3 C. Nang seniornya Bang. B habis kah? B habis. Ada kanan ada B. Ada na A tadi. Ada nang B habis kah? Nah, ada nang junior kan berubah nih dari A ke C lah. Ada nang senior B habis lah. Bujurlah B habis. Atau ragu-ragu masih. Nah,
Ini pertanyaannya bukan fikih, ini pertanyaan ilmu tauhid. Kalau fikih itu kan wajib itu kan bila menggawi pahala, bila kan berdosa itu fikih. Ini wajib pasti artinya lah. Memasukkan orang beriman ke dalam surga atau ke neraka itu bagi Allah hukumnya boleh-boleh saja. Itu perkara yang mungkin. Kemudian memasukkan orang kafir ke dalam surga atau ke neraka bagi Allah boleh-boleh saja. Itu perkara yang mungkin. Tetapi Allah punya janji. Orang beriman, pasien, baik, janji Allah Ta'ala masuk surga. Bila mati beriman masuk surga. Adapun orang kafir, orang durhaka, bila ia mati kafir, janji Allah masuk neraka. Itu janji Allah. Tapi Allah itu kan hak prerogatif pengarangnya. Nah, hak prerogatif bang tasarahai. Ya, tasarahai kita ini makhluk, beritan kita ini makhluk kadang melawannya. Kadang kita ini seimbang lawan Tuhan. Kadang kita ini salevel lawan Tuhan. Kita sebenarnya tasarah Allah. Nah, sehingga kita kada kau maksa. Amun Tuhan wajib memasukkan beriman ke dalam surga, siapa mewajibkan? Atau pasti siapa mestiakan? Sedangkan itu adalah perkara yang boleh-boleh saja bagi Allah. Artinya hak prerogatif. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maka menjadi etikat yang benar. Jadi apa? Kesalahan itu adalah pengalaman yang terbaik itu kan arahnya. Nah, walaupun salah tapi menjadi ilmu. Jadi jawabannya apa tadi? B. Napa aja soalnya jawabannya adalah B. Boleh saja bagi Allah memasukkan orang beriman atau kafir ke dalam surga atau ke dalam neraka. Itu hak prerogatif Allah. Nah, itu duduknya di hakikat katanya, itu duduknya di ilmu tauhid. Kalau kita memegang syariat, Allah punya janji Allah kita jalani. Nah, menjalani janji Allah tuh arahnya kita bersyariat. Janji Allah, ikam kita bila pasien masuk surga. Nah, bila kita pasien, kita ngaranya berusaha. Bila berusaha, berarti kita lain Jabariyah. Soalnya Jabariyah apa Jabariyah? Jabariyah aku aja tasarahai surga neraka ibadah ada. Nya aku sana sih takdir ke surga neraka dapatnya nang puntung rokok buka juga kan nang neta aja puntung rokok mama kata betis saya juga kan. Nah, nasi kok lapar makan gini lapar gada. Ada mulai lapar juga kan. Bila sudah masalah sama ibadah tasarahai sudah benar neraka aja punya nasi ke surga aja sudah ibadah dengan surga ujar Jabariyah itu kan ujar Jabariyah nah biar pakor lapar mencari nasi tak kena nang sarang wangi buka hasilnya ada di pasar hadam berarti apa etikatnya itu hanyalah memperturutkan hawa nafsu. Kalau Qadariyah bilang surga itu harus kita kejar, pokoknya kita sembahyang ada surganya. Oh, tapi pasti itu kan bila ibadahnya surga toh. Nah, itu bukan Qadariyah bilang. Kada percaya lawan takdir Allah. Allah menggerak-gerikan hamba. Jadi Allah memberikan kita ini aturan hakikat tauhid dan Allah memberikan kita aturan syariat fikih. Harus seimbang sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kuti hakikat tunggal jadi Jabariyah. Kuti syariat tunggal akhirnya jadi Qadari. Ya, nah selamat itu di hati kita adalah mempunyai tauhid, Allah mempunyai hak prerogatif segala-galanya atas Allah, tapi kita kadang melepas lawan usaha. Karena menyuruh usaha Allah Ta'ala juga. Dah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dapat inilah kita menggugurkan kewajiban kita fardu ain. Meyakini masalah ini. Ya, suatu nang jais bagi Allah itu boleh saja. Di antaranya adalah seperti Allah berjanji. Janji Allah Ta'ala itu ada perkara yang boleh saja bagi Allah. Nah, itu. Tapi kalau sifat Allah itu napa-napa sunnah wajib itu pasti Allah punya sifat itu. Kalau ini bukan sifat Allah, tapi ini adalah pekerjaan Allah bagi segala yang mungkin. Maka itu boleh saja Allah lakukan atau Allah tinggalkan. Kemudian
Dalil aklinya kayak apa? Akal kita berpikir, nah supaya kita sampai memikirkan ke sini bahwasanya apa bagi Allah tuh boleh-boleh saja melakukan hal yang mungkin atau meninggalkannya. Bahwasanya jikalau pasti bagi Allah Taala melakukan sesuatu dari segala yang mungkin, niscaya mungkin akan berubah menjadi pasti atau wajib. Bisa menjadi wajib. Wajib malam, mengenai wajib malam. Bila kada malam, berarti apa? Mustahil. Wadah. Ada mau, padahal bagi Allah kuasa aja menjadikan malam menjadi siang. Atau wajib sekarang ini cerah. Allah kuasa aja menjadikan ini jadi hujan. Tapi semua wajib itu kalau ditawar-tawar lagi pasti. Demo kayak itulah. Dan jikalau mustahil atasnya sesuatu dari segala yang mungkin itu, niscaya jadilah yang mungkin itu mustahil, tidak masuk akal. Bingung gua campur pulang. Dan ini salah sebagaimana sudah ya nyata. Dalil naklin apa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Perhatikan, Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang Dia sukai. Katakan, apa bedanya? Kalau bedakanlah, Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang Dia sukai. Pahamlah? Nah, apa bedanya yang dikehendaki dengan yang disukai? Apa bedanya? Iya. Terus. Ya, terus. Ya. Itu yang dikehendaki ngarannya, yang dikehendaki. Kalau yang disukai apa? Napa Allah sukai apa? Allah suka apa? Allah suka apa? Ya, beriman. Orang beriman itu maksudnya napanya orang beriman itu jadi sukai Tuhan napanya? Karena hartanya kah? Karena napanya rumahnya kah? Atau karena ada iman di hatinya kah? Nah, iman itu taat ke maksiat kah? Nah, berarti Allah tuh suka dengan Allah suka dengan ibadat. Nah, kalau bahasanya Allah Tuhanmu menciptakan apa yang Dia sukai, berarti ibadahnya Tuhan menciptakan. Bila maksiat Tuhan tidak ada menciptakan. Kalau bahasanya Tuhanmu menciptakan yang Dia sukai, berarti ibadahnya Tuhan lah. Bila maksiat lain ciptaan Tuhan, berarti maksiat jalan setan gitu. Iya juga kenapa? Qadariyah kan? Qadariyah itu kan yang meyakini hamba aja maksiat. Tuhan enggak ada ngidam. Itu Qadariyah itu kan. Behembur orang maksiat tabanya orang maksiat pada taat itu Tuhan kalah jadinya kan biasa kasarnya lah. Nah, kau bilang maksiat, amun maksiat itu lain perbuatan Tuhan nih. Ini boleh hai penilaian nih, belajaran pala kan boleh nyebut gini kan. Jadi Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, Allah kehendaki itu bisa baik, bisa buruk buat kita. Nah, menilai baik buruk kita bagi Allah dan baik dan buruk semuanya baik bagi Allah. Karena perbuatan Allah. Tapi kita sebagai makhluk bila pahala itu baik, bila taat itu baik, bila dosa buruk. Bila bala buruk kan nyaman bala bagi kita. Buruk kan nyaman, buruk kan baik bagi kita. Jangan bala bencana lah. Buruk loh kan. Nangaran nyaman itu, nangaran baik itu adalah sehat, mana? Apalagi sugih kan, dapat nikmat kan, itu ngarannya adalah baik itu bagi kita. Kita punya nilai ada baik ada buruk. Mun Allah Taala itu ada boleh dipadahkan buruk. Nah, lalu kayak apa kita ketika Tuhan menentukan, mentakdirkan, Pak ditakdirkan Tuhan yang baik. Ya dah, tasalur bakat mana? Nyaman diberi Tuhan. Aku senang dengan takdir Allah. Ya dah, nang digugurakan dan nyaman. Sehat orangnya kan. Nah, duit nyaman. Wah, berokok belangan menikmati kan sambil nikmatnya ujar loh nah. Makanya bahan pada pedas makan tadi kan. Nah, itu makanan pada pedas berokok paling banyak puas tuh Bang. Aja dunia ini jar dasar menyenangkan. Oh, nyaman. Takdir Tuhan itu nyaman. Aku cinta takdir Tuhan. Tanah nyaman ya diki orang. Kepada cinta takdir kita salur bakat katanya. Cobai Bang nang kana suatu nang bala musibah. Nah, saya kita aja kan. Kepala aja tangkap lawang mana? Akaya. Kepala tangkap lawang takoy tangkap lawang kepala akaya. Nah, bila nya orang ini kan memandang ini sebagai takdir Allah, wadilah sariklah. Unisarek, kadewani sarek, yang memandang takdir Allah. Nah, itu kan tangkap lawang itu kan begitu sabar dapat pahala. Nang alih itu maksiat, ada orang maksiat dari depan seorang, ya Pak. Orang menggi maksiat dari depan seorang. Maka takdir mana? Kan orang maksiat itu takdir Allah. Takdir Allah. Aku di maksiat nih. Kata aku sarik dia. Nah, maksudnya takdir Allah Taala.
Terusakan saja. Itu dia Allah Taala yang punya gawian kan. Nah, kosari kita sih Allah Taala. Nah, jamuham nih. Nah, maka Imam Ghazali memberikan rincian. Marah kita lawan kemaksiatan. Kenapa marah? Karena Allah nyuruh marah. Menurut syariat itu jelek, itu kita disuruh marah karena kita punya syariat marah dengan kemaksiatan. Tapi kita kadalam dalam kata tauhid, oh ini maksiat ini Allah juga menjadikan pandang ke Allah adalah syariat. Jadi bila syariat kemaksiatan itu kada sampai dalam luarnya aja syarek, di hatinya apa? Mudahan ini ampe. Mudahan ini didapat petunjuk dari Allah. Mudahan aku selamat juga. Kan kita lipa-lipa orang maksiat memai bihmat mana? Bila tangi-tangi soal memai. Besoknya pas orang ngewi juga. Nah, katulahan katanya gini. Kan kada mustahil kan? Man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta ya'mala bimithli. Siapa memburuk-burukakan orang dengan suatu dosa, maka inya kada mati tajabur jadi gitu. Maka hati-hati dalam kita menegah kemungkaran. Jangan sekehendak lipau-lipau mememai lah orang kan. Kalau kok kalaluan mememai itu akhirnya apa? Kadingitan pagustian noneh. Oh Tuhan, ingat bang toh. Itu tuh mas itu aku cuma ulahkan noneh supaya ikam tuh ada syariat, ada hakikat. Syariat aja ikam sudah memai ke orang maksiat itu. Tapi hakikatmu apa? Pandang itu adalah aku menandakan supaya ujian bagi ikam, ujian bagi inya diuji supaya bertaubat, ikam diuji supaya jangan menghina orang. Jadi walaupun bermain untungnya kan, walaupun nyesari lah kemungkaran sampai tangan bermain kan, memang itu bangnya ada yang mau membuat kemungkaran sampai tangan, tapi hatinya mudahan orang ini dapat rahmat, mudahan orang ini bertaubat, mudahan aku selamat. Kayak itu pandangannya. Kenapa? Ini takutan juga Allah Taala Maha Kuasa membolak-balikan hati. Kada sedikit kan orang menagur orang maksiat, ketika dia karena nafsuan menagur, akhirnya inya nanti cabur maksiat dia. Itu memang sudah ada janji Rasulullah demikian. Maka orang yang menegah kemungkaran itu harus hati-hati menjaga hati supaya jangan tak salah adab lawan Allah Taala. Itu kan. Nah, sebagai penutup kita baca hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ini hadis disebutkan dalam kitab Abu Daud, Musnad Abi Daud, riwayat daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah adalah bersabda, qad ajarakumullahu min thalasi khilal. Allah telah menjamin kalian tidak akan terdapat pada diri kalian, wahai umat-umatku, pada semua kalian, pada kelompok kalian, wahai umatku, pada semua kalian, bagi umatku, 3 macam Allah jamin tidak akan terjadi. Apa Allah yad'u alaikum nabiyukum fatahliku jami'an. Tidak akan sampai nabi kalian mendoakan kalian celaka hingga kalian binasa semuanya. Nabi kalian dijaga Allah, kada bakalan mendoakan buruk lalu umat ini. Rasulullah ini kan. Rasulullah itu kadang mendoakan yang buruk. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kan ada deh. Malakul jibali ata faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana. Malakul jibali ata, malaikat gunung, malaikat tukang jaga gunung datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang Taif, kekanakan orang gila, ada pintar-pintarnya kan, diprovokasinya supaya mana wakil Rasulullah batu, pas tawakinya Nabi batu. Karena kan ada bakal orang gila nang pindah pengulan kan, sebenarnya mana mengapung Rasulullah tawakil betul, luka-luka sampai berdarah betis Nabi kan, tumit Nabi karena berdarah. Cuma besanda Nabi kan, lalu darahnya tak kasanda. Datang malaikat gunung lokane. Nih ya Rasulullah gunung nan dua ulun angkat tangkupakan ke bawahnya nih nah. Pokoknya sakampungan depan habis taib nih. Malakul jibali ata faqala atbiquha ay para sampai ulunna ampukan dina habis sakampungan dihampasi pakai batu gunung nang gunung diangkat nih batu gunung batu ini dihampasakan. Napa aja Nabi? Jangan ya Nabi. Bal artajil uqbana. Aku mengharap nanti generasi akan datang, siapa tahu mereka akan menjadi generasi yang baik. Ternyata harapan Nabi jadi kenyataan. Orang Taif akhirnya masuk Islam, beriman, dan setelah itu generasinya bagus-bagus bagi orang beriman. Gara-gara Nabi punya harapan yang bagus. Artinya wah ini kada kan kain naik dan jadi baik. Itu Rasulullah Tuhin jangka panjang Nabi dan berpikir. Nah itu pertama, Nabi tidak akan mendoakan jihad bagi umatnya hingga mereka akan binasa sekalian semuanya. Kemudian wa alla yadhara ahlul batil ala ahlil haqqi. Tidak akan terjadi pada umat Rasulullah orang yang jahat menang atas orang yang benar.
kada pacang menang. Walaupun misalkan kan umpama di Senayan itu umpama kan atau di mana kita ngarannya dewan perwakilan rakyat lah. Anggota dewan tuh rata-rata sudah bukan orang anak-anak kan bukan ahli maksiatnya atau bisa kasar lagi orang kafir leh. Ada aja orang Islam, ada pacang kawa masih umat Islam. Itu sudah jaminan Rasulullah, umatku jadi kada pacang dikalahkan atau dikuasai oleh orang-orang yang salah. Walaupun beritanya kan wah miris sudah hinijah Islam tinggal di ujung tanduk lagi hinijah bagikan telur di ujung tanduk ada gugur pacah mana apa kita macam-macam bahaya di politik kayak ini di ekonomi kayak ini di keamanan kayak ini apalagi kesehatan kayak ini macam-macam di kita Islam bah mau kada umur lagi Indonesia aja umat Islam Indonesia paling 10 tahun lagi jah bisa mendapatkan beritaan hancur beritaan tagas kan kada jaminan Rasulullah kada pacang kawa umat Rasulullah ini dibinasakan oleh kelompok yang lain. Ahlul batil tidak akan bisa menang kepada ahlul hak. Ada aja jalannya kan yang menang selamat kan. Contohnya kita dulu kan kayak Pak pemberontakan deh. Nah, komunis doang ada kebutuhan. Aun manang buahnya tuh habis kita nih ada kebutuhan lagi. Kadu boleh jadi agama apa kadu boleh lagi komunis doang gitu kan anunya. Nang prinsipnya itu kan agama kada bujurnya kan kada agama Tuhan tuh kada adanya buahnya kan. Jakanya manang kan selesai. Ternyata apa akhirnya gagal kan. Gagal kalau ceritanya kayak itu kan sejarahnya. Tahu kan sebujur faktanya kita kada lagi lah kan. Allah alam kan kayak itu sejarahnya kan. Jakanya manang kan buat pemberontak itu kan buat pengkhianat itu kan akhirnya habis sa Indonesia kada Tuhan ini. Ternyata Allah memberikan pertolongan dengan cara Allah Taala kehendaki demikian atau lebih kita tarik ke atas lagi kan belum itu zaman Jepang lah pakasar Jepang tuh kerasnya benar kan juga mengarasi umat Islam tiap subuh wajib bertunduk menghormati matahari karena keyakinan mereka kaisar Jepang tuh keturunan matahari jadi bila subuh menghormati ke matahari artinya kan dipaksa Indonesia ini jadi kafir kan menghormati matahari itu kan berarti menyembah matahari kan anunya tuh maksud buahnya tuh kan lambat tahun kan akhirnya bisa berubah Indonesia jadi agama sama agama Jepang ternyata apa ada lawas 3 tahun setengah aja bubar kan bikin buahnya Belanda menjajah Indonesia lawas lagi 3 abad setengah kada berhasil mengkafirkan Indonesia kada berhasil menguasai Indonesia kenapa karena Indonesia dahulu sudah menjadi negara negara berpenduduk Islam mayoritas jadi kan kerajaan panglah nah itu nama mayoritas adalah orang Islam kada bakalan ahlul batil mengalahkan ahlul hak ini jaminan Rasulullah dengan cara Allah Ta'ala kayak yang mengatakan jadi bila ada berita-berita kayak itu, jangan terlalu kita percaya. Ya, maulah sakit hati karena kan maka ini kayak apalagi zaman Islam macam-macam jadi kan dari segi macam-macam untuk kalah terus Islam ini kan dikuasai orang. Ini undesnya kan penjahatnya dan sahabatnya juga kan. Nah, gini aja penjahatnya kan sahabatnya. Ternyata ini jaminan Rasulullah. Ada aja Tuhan menolongi umat Islam ini supaya selalu selamat daripada dikuasai oleh orang-orang ahlul batil tadi. Terakhir wa alla tajtami'u ala dalalatin. Umat Islam itu bila mayoritas pasti bujur. Itu aja kan kesimpulannya. Umat Islam itu bila mayoritas ada yang digawi pasti bujur. Ini jaminan Rasulullah. Tidak akan berkumpul umatku yang Nabi mayoritas atas suatu kebatilan. Murid Nabi mayoritas kita akan nanggiwi mayoritas. Murid Nabi bujur. Ternyata murid Nabi bujur karena nama Nabi adalah mayoritas. Ziarah kubur wali, mengadakan haulan, baca manakib, mayoritas kita kan? Mayoritas. Berarti bujur. Tawassul bantuan wali. Nah, dengan perantaraan mereka semoga kami diberikan Allah Ta'ala ini itu akan baik-baik. Nah, itu tawassul. Mayoritas kita tawassul. Mayoritas pasti bujur. Itu jaminan Rasulullah. Umatku tidak akan berkumpul, tidak akan kompak atas sesuatu kesesatan. Nah, itu. Jadi kita lihat ya mana mayoritas. Kan? Islam ini pergerakan Islam namanya mayoritas. Itulah di sana bujur kita ikuti. Bila mau kita mana layan kan biar kayak paharatnya kan belangnya abang hijau kan kuning apa di langit yang yang biru loh kan pelangi-pelangi kan macam belang-belangnya tapi kada mayoritas
bukan perwakilan Islam mayoritas. Hati-hati, bisa disertakan karena kita pergerakan Islam kan atas nama Islam, tapi kan didukung oleh mayoritas. Hati-hati, kalau kuai kan, nah, kecuali kan ini karena didukung oleh mayoritas. Nah itu kan Nabi jamin tadi umatku tidak akan berkumpul kompak dalam kesesatan. Inilah dapat kita baca hari ini, semoga ini semuanya dibawakan dijadikan Allah Taala menjadi kebenaran. Nah Allah Taala ridai jadi ilmu manfaat bagi kita semuanya. Dan kita semuanya selamat di akhirat dengan syaratnya Rasulullah. Ala hadiniyah wa kulli ma nawisa salih. Al-Fatihah. Ila hadin Nabi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوالين وعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشركت لنعت من أوصاف وتحيي القلوبات وهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العني إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سعى الكرم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. تقبل الله منكم.